بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی اولاد، ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری، ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ دوستو، بہت سے لوگ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا اور یہ دنیا کیسے وجود میں آئی۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے اس دنیا میں کون سے پیغمبر آئے تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا اور یہ دنیا کیسے وجود میں آئی، اور حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر کہاں اترے تھے۔ یہ سب آپ کو بتائیں گے، بلکہ ویڈیو میں آپ یہ بھی جانیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے کیوں ہوئی اور وہ مٹی کہاں سے لائی گئی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں زندگی کیسے گزاری۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کیا لے کر آئے تھے، اور اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کب اور کیسے ہوئی۔ دوستو، سب سے پہلے یہاں یہ جان لیجئے کہ مذہبی کتب اور مختلف ماہرین اور سائنسدانوں نے تھیوریز دی ہیں جن کے مطابق زمین پر آدم علیہ السلام کو اتارنے سے پہلے شیطان کو پھینکا گیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا اور فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، جس پر شیطان نے انکار کر دیا۔ اس وجہ سے ابلیس کو جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا گیا، جہاں ہزاروں سال یہ روتا رہا، اور پھر اس نے اللہ سے قیامت تک مہلت لے کر اولاد آدم کو راہ راست سے بھٹکانے کی قسم اٹھائی۔ ابلیس چونکہ ایک جن تھا اور آگ سے بنا ہوا تھا، اس لیے قیاس کیا جاتا ہے کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنات موجود تھے۔ جنات کے فتنہ و فساد کی وجہ سے اللہ کے حکم سے فرشتوں کی فوج بھیج کر ان کو ختم کیا گیا، اور بچے ہوئے جنوں کا بسیرا جزیرے اور سمندر ہو گئے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر ڈائنوسور آباد تھے۔ انسانوں کی آبادی کے بعد ان کی نسلیں ختم ہونے لگیں۔ کچھ ماہرین کے مطابق آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر انسانوں جیسی مخلوقات موجود تھیں جن کی کچھ باقیات اور ڈھانچے ملے ہیں، جس پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی زمین پر انسان موجود تھے جو باقی امتوں کی طرح ختم ہو گئے یا کر دیے گئے۔ کچھ لوگوں کے مطابق زمین خلائی مخلوقات کا مرکز تھا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 27 میں بیان کیا گیا ہے، وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس آیت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر صرف پانی موجود تھا، کسی بھی مخلوق کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا۔ اس سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا کہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے پہلے کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا، نہ اس کے اوپر ہوا تھی، نہ اس کے نیچے ہوا تھی، مطلب یہ کہ کچھ نہ تھا۔ پھر اس نے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا، گویا یہ تھی مخلوق کی ابتدا۔ بخاری شریف میں بیان ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یمن سے ایک وفد آیا اور کہا کہ ہمیں آپ سے علم لینا ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ اس زمین پر آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ نہیں، صرف اللہ تھا، اور عرش پانی پر تھا، اور لوح محفوظ میں قلم سے سب لکھ کر محفوظ کر دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ بلا شبہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ نے اس کو حکم دیا کہ لکھ، چنانچہ وہ اسی وقت چل پڑا، اور قیامت کے دن تک ہونے والی ہر چیز لکھی گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم تھا جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ دیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ سب سے پہلے پانی، پھر پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی، پھر قلم کے فوراً بعد لوح محفوظ کو پیدا کیا گیا، جس پر سب کچھ جو قیامت تک ہونے والا تھا لکھ دیا گیا۔ پھر کائنات کے باقی مخلوقات، آسمان و زمین کی پیدائش وجود میں آتی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا میں چیزوں کے وجود میں آنے کی ترتیب پوچھی گئی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ اللہ نے جب یہ دنیا بنائی تو ان کی ترتیب کچھ یوں تھی، ہفتے والے دن مٹی پیدا کی تو اتوار کو پہاڑ، پیر کو درخت، منگل کو تکالیف، بیماریاں، مسائل، بدھ کو نور، جمعرات کو چوپائے اس زمین پر پھیلا دیے،
اور جمعے کے مبارک دن عصر سے رات کے درمیان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی مخلوقات کی ترتیب کیا تھی۔ ان میں سب سے آخری نمبر حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، جبکہ آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں، جبکہ انسانوں سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے۔ صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا، دوسرا نمبر جنوں کا اور آخری نمبر انسانوں کا ہے۔ فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو بھی انسان سے پہلے پیدا کیا گیا تھا، جیسا کہ اللہ پاک سورہ الحجر آیت نمبر 27 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ جنات کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے۔ وہ ہماری اس زمین پر آباد تھے، مگر آہستہ آہستہ وہ فتنہ فساد میں مبتلا ہو گئے، اور وہ جب حد سے آگے بڑھ گئے اور ناحق خون بہانے لگے تو اللہ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک عظیم لشکر بھیجا، جس سے جنات کے زبردست مارکہ آرائی ہوئی۔ اس مارکہ آرائی میں فرشتوں نے جنات کو تہس نہس کر دیا، اور وہ پناہ لینے کے لیے سمندر کے جزیروں، جنگلات اور پہاڑوں پر چلے گئے۔ ان کو زمین کے ہر حصے سے نکال دیا گیا، چنانچہ آج تک ان کے رہنے کی جگہ یہی جزیرے، جنگلات اور پہاڑ ہیں۔ اس طرح یہ دنیا وجود میں آئی اور آدم علیہ السلام زمین پر آئے، اور اس کے بعد انسانوں کی نسلیں چلیں۔ دوستو، یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے کیوں ہوئی اور وہ مٹی کہاں سے لائی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہیں نہ باپ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا ہے۔ چنانچہ روایت ہے کہ جب اللہ نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائیں۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پوری روئے زمین کی اوپری پرت چھلکے کی مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں تھیں، یعنی سفید و سیاہ اور سرخ و زرد رنگ والی، نرم و سخت، شیریں و تلخ، نمکین و پھیکی وغیرہ کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھیں۔ پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندنے کا حکم فرمایا، چنانچہ ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی بن گئی۔ پھر ایک مدت تک یہ گوندھی گئی تو کیچڑ کی طرح بودار گارا بن گئی۔ پھر یہ خشک ہو کر کھنکھناتی اور بجتی ہوئی مٹی بن گئی۔ پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، جس کو دیکھ دیکھ کر فرشتوں کی جماعت تعجب کرتی تھی، کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل و صورت کی کوئی مخلوق کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم فرمایا، چنانچہ روح داخل ہو کر جب آپ کے نتنوں میں پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، اور جب روح زبان تک پہنچ گئی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے۔ اے ابو محمد یعنی آدم، میں نے تم کو اپنی حمد ہی کے لیے بنایا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ پورے بدن میں روح پہنچ گئی اور آپ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 4 عظیم شرف اور مرتبے عطا فرمائے۔ نمبر 1 اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، نمبر 2 روح پھونکی، نمبر 3 فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا، نمبر 4 اشیاء کے ناموں کے علم سے سرفراز فرمایا۔ دوستوں، مذاہب کی قدیم کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ابلیس یعنی شیطان جن تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادات کے باعث اسے فرشتوں میں شامل کر لیا تھا اور اسے ان کا سردار بنا دیا تھا۔ اس کے بعد اس کی ریاضت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کائنات کا کوئی ایسا چپا یا کوئی ایسا ٹکڑا نہیں تھا جس پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ یہ ان سجدوں، ان ریاضتوں، ان عبادات کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنایا۔ لیکن پھر شیطان غرور کا شکار ہو گیا۔ اس نے مٹی کے پتلے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، مٹی سے بنایا، تو سب کو کہا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن ابلیس کے اندر ایک غرور تھا۔ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور یہاں سے خیر اور شر کی طاقتوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہو گیا۔ قدیم صحائف نے لکھا ہے کہ جب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حقارت سے تھوک دیا تھا۔ شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گرا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تھوک والی مٹی نکالنے کا حکم دے دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ مٹی نکالی تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا،
یہ سوراخ ناف کی شکل میں آج بھی ہمارے پیٹ پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ناف کی مٹی سے جس پر شیطان نے تھوکا تھا اس سے کتے کو بنایا تھا۔ دوستو، کتے کی تخلیق کے متعلق دوسری روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تو شیطان نے زمینی درندوں کو ورغلایا کہ وہ ان دونوں کو کھا جائیں، تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کو پیدا کیا، جس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں علیہ السلام کی ان درندوں سے حفاظت فرمائی۔ یعنی کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ بہرحال دوستو، ایک حدیث میں نقل کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جس مٹی سے بنایا گیا، چونکہ وہ مختلف رنگوں اور مختلف کیفیتوں کی مٹیوں کا مجموعہ تھی، اس لیے آپ کی اولاد یعنی انسانوں میں مختلف رنگوں اور قسم قسم کے مزاجوں والے لوگ ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا۔ یہ مٹی تمام روئے زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ و زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد یا ابو البشر اور آپ کا لقب خلیفۃ اللہ ہے، اور آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ آپ نے 960 برس کی عمر پائی اور بوقت وفات آپ کی اولاد کی تعداد 1,00,000 ہو چکی تھی، جنہوں نے طرح طرح کی صنعتوں اور عمارتوں سے زمین کو آباد کیا۔ قرآن مجید میں بار بار اس مضمون کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک ایک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے بنایا، پھر فرمایا ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ دوسری آیت میں اس طرح فرمایا کہ بے شک ہم نے ان کو چپکتی مٹی سے بنایا۔ کہیں یہ فرمایا کہ اور بے شک ہم نے آدم کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا، جو اصل میں ایک سیاہ بودار گارا تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہشت میں رہنے کا حکم دیا تو آپ جنت میں تنہائی کی وجہ سے کچھ ملول ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کا غلبہ فرمایا اور آپ گہری نیند سو گئے۔ تو نیند ہی کی حالت میں آپ کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم کون ہو اور کس لیے یہاں آئی ہو؟ تو حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ کو مجھ سے انس اور سکون قلب حاصل ہو، اور مجھے آپ سے انسیت اور تسکین ملے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوش رہیں اور پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت پھیلا دیے۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ مضامین قرآن مجید کے ان عجائبات میں سے ہے جس کے دامن میں بڑی بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کے گوہر آبدار کے انبار پوشیدہ ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ قرآن کے اس فرمان سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے انسانوں کو 4 طریقوں سے پیدا فرمایا ہے۔ اول یہ کہ مرد و عورت دونوں کے ملاپ سے، جیسا کہ عام طور پر انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے، چنانچہ قرآن مجید میں صاف صاف اعلان ہے کہ بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا ملی ہوئی منی سے۔ دوم یہ کہ تنہا مرد سے ایک انسان پیدا ہوا، اور وہ حضرت حوا علیہ السلام ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرما دیا۔ اور تیسرا یہ کہ تنہا ایک عورت سے ایک انسان پیدا ہوا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو کہ پاک دامن کماری بی بی مریم علیہ السلام کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اور چوتھا یہ کہ بغیر مرد و عورت کے بھی ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا، اور وہ انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنا دیا۔ ان واقعات سے چند اسباق کی طرف رہنمائی ہوتی ہے۔ نمبر 1، اللہ پاک ایسا قادر و قیوم اور خلاق ہے کہ انسانوں کو کسی خاص ایک ہی طریقے سے پیدا فرمانے کا پابند نہیں ہے، بلکہ وہ ایسی عظیم قدرت والا ہے کہ وہ جس طرح چاہے انسانوں کو پیدا فرما دے۔ چنانچہ ان 4 طریقوں سے اس نے انسانوں کو پیدا فرمایا، جو اس کی قدرت و حکمت اور اس کی عظیم و شان خلاقیت کا نشان اعظم ہے۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ کی شان خالقیت کی عظمت کا کیا کہنا۔
جس خلا کے عالم نے کرسی و عرش اور لوح و قلم اور زمین و آسمان کو کن فرما کر موجود فرما دیا، اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے حضور خلقت انسانی کی بھلا حقیقت و حیثیت ہی کیا ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ تخلیق انسان اس قادر مطلق کا وہ تخلیقی شاہکار ہے کہ کائنات عالم میں اس کی کوئی مثال نہیں، کیونکہ وجود انسان عالم خلق کی تمام مخلوقات کے نمونوں کا ایک جامع مرقع ہے۔ اللہ اکبر، کیا خوب ارشاد فرمایا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اے انسان، کیا تو یہ گمان کرتا ہے تو کہ ایک چھوٹا سا جسم ہے، حالانکہ تیری عظمت کا یہ حال ہے کہ تیرے اندر عالم اکبر سمٹا ہوا ہے۔ ممکن تھا کہ کوئی مرد یہ خیال کرتا کہ اگر ہم مردوں کی جماعت نہ ہوتی تو تنہا عورتوں سے کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی طرح ممکن تھا کہ عورتوں کو یہ گمان ہوتا کہ اگر ہم نہ ہوتیں تو تنہا مردوں سے کوئی انسان پیدا نہ ہوتا۔ اسی طرح ممکن تھا کہ عورت و مرد دونوں مل کر یہ ناز کرتے کہ اگر ہم مردوں اور عورتوں کا وجود نہ ہوتا تو کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاروں طریقوں سے انسان کو پیدا فرما کر عورتوں اور مردوں دونوں کا منہ بند کر دیا کہ دیکھ لو، ہم ایسے قادر و قیوم ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کو تنہا مرد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرما دیا۔ لہٰذا اے عورتوں، تم یہ گمان مت رکھو کہ اگر عورتیں نہ ہوتیں تو کوئی انسان پیدا نہ ہوتا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا عورت کے شکم سے بغیر مرد کے پیدا فرما کر مردوں کو تنبیہ فرما دی کہ اے مردو، تم یہ ناز نہ کرو کہ اگر تم نہ ہوتے تو انسانوں کی پیدائش نہیں ہو سکتی تھی۔ دیکھ لو، ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا عورت کے شکم سے بغیر مرد کے پیدا فرما دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر مرد و عورت کے مٹی سے پیدا فرما کر عورتوں اور مردوں کا منہ بند فرما دیا کہ اے عورتوں اور مردوں، تم کبھی بھی اپنے دل میں خیال نہ لانا کہ اگر ہم دونوں نہ ہوتے تو انسانوں کی جماعت پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ دیکھ لو، حضرت آدم علیہ السلام کے نہ باپ ہیں نہ ماں، بلکہ ہم نے ان کو مٹی سے پیدا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سچ فرمایا اللہ نے کہ اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے، اور جس کو چاہے اور جیسے چاہے اور جب چاہے پیدا فرما دیتا ہے۔ اس کے افعال اور اس کی قدرت کسی اسباب و علل اور کسی خاص طور طریقوں کی بندشوں کی محتاج نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا جس چیز اور جس کام کا وہ ارادہ فرماتا ہے اس کو کر ڈالتا ہے، نہ کوئی اس کی مشیت و ارادے میں دخل اندازی ہو سکتی ہے، نہ کسی کو اس کے کسی کام میں چوں چراں کی مجال ہو سکتی ہے۔ اب یہاں دوستو یہ بھی جان لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہوئے کتنے سال گزر چکے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیچ کا وقفہ کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان وقفہ کیا تھا؟ تو دوستو یہ بات نہ قرآن میں موجود ہے اور نہ ہی کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے، البتہ اس بارے میں بعض تاریخی روایات ملتی ہیں۔ چنانچہ امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کی مجمل تاریخ اس طرح لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1200 برس کا فاصلہ ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 1142 سال کا فاصلہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک 565 برس کا فاصلہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت داؤد علیہ السلام تک 569 برس، اور حضرت داؤد علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1356 برس، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 600 برس کا فاصلہ ہے۔ جہاں تک ان انبیاء کی حیات رہنے کا تعلق ہے تو حضرت آدم علیہ السلام 960 برس، حضرت نوح علیہ السلام 950 برس، حضرت ابراہیم علیہ السلام 200 برس، حضرت داؤد علیہ السلام 100 برس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 برس، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 63 برس تک باقاعدہ حیات رہے۔ لہٰذا اس حساب کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے لے کر اب تک تقریباً 9288 سال گزر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت آدم علیہ السلام کے بیچ کا درمیانی وقفہ تقریباً 6835 سال ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا وقفہ 1907 سال ہے۔ دوستو یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کہاں اترے تھے۔ اس بارے میں تفسیر در منشور میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام مکہ اور طائف کے درمیان میں موجود دجنہ نامی علاقے میں اترے تھے۔ بعض کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام صفا پہاڑی پر اترے تھے،
حکم الہی میں کوتاہی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکلنے کا وقت آیا، تب آپ علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کا ہاتھ تھم کر کہا، چلو اب غربت اور بے کسی کا وقت آن پہنچا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ تم دونوں الگ ہو جاؤ، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم دونوں کو دنیا میں مختلف مقامات پر اتارنا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو سرندیپ جو کہ سری لنکا میں ہے اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ کے قریب اتارا گیا، اور شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے اتارنے سے پہلے ہی ایلا میں اتار دیا گیا تھا۔ اس وقت کے اعتبار سے جدہ اور سرندیپ کے درمیان تقریباً 2100 میل کا فاصلہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جنتی زبان عربی تھی، لیکن وہ ان کو بھلا دی گئی۔ اس کے عوض آپ علیہ السلام کو سریانی زبان عطا کی گئی۔ بعد ازاں جب آپ کی توبہ قبول کر لی گئی تو پھر عربی زبان عطا کر دی گئی۔ پھر جب آدم علیہ السلام حکم الہی پر حج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام کی ملاقات مزدلفہ کے مقام پر اما حوا سے ہوئی۔ اس وجہ سے مزدلفہ کے معنی قربت والی جگہ بنتا ہے۔ جدہ سعودی عرب کا سب سے بڑا شہر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا، پھر آپ علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے، وہاں سے شام تشریف لے گئے اور وہیں انتقال ہوا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے تھے۔ ابن عساکر نے ایک روایت نقل کی ہے، حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر بھیجے گئے تو انہیں ہندوستان میں اتارا گیا۔ تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہندوستان کے علاقہ سیلون کے جزیرے سرندیپ میں بوز نامی پہاڑی پر آدم علیہ السلام کے قدم کے نشان ملتے ہیں۔ بعد میں یہ پہاڑ سری لنکا کے حصے میں آ چکا ہے، جسے تاریخی روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے نقش پا سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے اس پہاڑ کو آدم کی چوٹی یا کوہ آدم کا نام دیا جاتا ہے۔ اس پہاڑ کو سرندیپ بھی کہا جاتا ہے۔ کوہ آدم کی پہاڑی سری لنکا کی دوسری بڑی چوٹی ہے۔ 7300 فٹ بلند یہ چوٹی سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو سے 220 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ سری لنکا کے ضلع رتنا پور میں واقع اس چوٹی تک پہنچنے کے لیے کولمبو سے کینڈی اور پھر ڈلہوزی آنا پڑتا ہے۔ ڈلہوزی شہر کے قریب سے یہ پہاڑی شروع ہوتی ہے۔ کوہ آدم پر چڑھنے کے لیے موزوں وقت رات کا ہے۔ رات کو 11-12 بجے کے درمیان سیاحوں کی اکثریت سفر شروع کرتی ہے۔ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے تقریباً 4.5 گھنٹے مسلسل سفر کرنا پڑتا ہے۔ پہاڑ کو کاٹ کر 7,500 سیڑھیاں بنائی گئی ہیں۔ پہاڑ کا 2/3 سفر تو سیاح بآسانی طے کر لیتے ہیں، لیکن چوٹی کے قریب کا 1/3 سفر انتہائی دشوار ہے۔ یہاں سے آگے کے سفر میں پہاڑ کی عمودی سطح پر بنائی گئی ان سیڑھیوں کے دونوں جانب لگی سٹیل کی ریلنگ پکڑ کر ہی اوپر چڑھا جا سکتا ہے۔ کوہ آدم کی چوٹی پر نقش پا آدم کو ڈھانپ کر محفوظ کر دیا گیا ہے۔ وقفے سے اسے عام زیارت کے لیے کھولا جاتا ہے۔ زائرین کی بڑی تعداد بت مت کے مقررہ اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے زیارت کرتی ہے۔ یہ نقش ایک سخت سیاہ پتھر میں ہے۔ اس گڑھے میں دائیں پاؤں کا نقش ہے جو تقریباً 5 فٹ لمبا اور 2 فٹ چوڑا ہے۔ اس پاؤں کے نقش کی لمبائی اور چوڑائی سے کسی بھی انسان کے جسم کا قد کا اندازہ 35 فٹ لگایا گیا ہے۔ کوہ آدم پر واقع نقش پا کے مقام تک پہنچنے کے لیے کئی آرام گاہیں بنائی گئی ہیں۔ پہاڑ کی بلندی سے دریا کا منظر بھی انتہائی خوبصورت ہے۔ طلوع آفتاب کا منظر تابناک، سورج کی کرنوں میں آسمان کے بدلتے رنگ انتہائی خوشکن نظر آتے ہیں۔ زائرین اپنے اپنے عقیدے کے مطابق فجر اور طلوع آفتاب کے وقت یہاں عبادت کرتے ہیں۔ بدھ مت کے پیروکار طلوع آفتاب کے وقت سادو کا ورد کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ نقش پا حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ بدھ مت کے مطابق یہ نشان بدھا کا ہے اور ہندوؤں کے دھرم کے مطابق یہ نقش شیوا جی کا ہے۔ بدھ مذہب کی سب سے پرانی کتاب مہاونس میں بھی اس قدم کا ذکر ہے۔ اپریل کے مہینے میں زائرین کی بڑی تعداد یہاں آتی ہے۔ مقامی زبان میں اس پہاڑی کو سریپاڈا کہا جاتا ہے۔ تاریخی حوالے بتاتے ہیں کہ سکندر اعظم اور ابن بطوطہ نے بھی زیارت کے لیے یہاں کا سفر کیا۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں اس کا ذکر انتہائی دلچسپ پیرائے میں کیا ہے۔ اس کا بیان ہے کہ میں نے جزیرہ سیلان یعنی سری لنکا آنے کے بعد سیلان کے راجا سے کہا کہ میں قدم شریف کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ سری لنکا کے راجا حکمران نے میرے سفر کا اہتمام کیا۔ سیلان میں آدم کو بابا اور ہوا کو ماما کہتے ہیں۔ راجا نے مجھے ایک ڈولا دیا اور کئی غلام دیے جو مجھے ڈولے میں بٹھا کر لے گئے۔ راجا نے 4 جوگی بھی میرے ساتھ کر دیے۔ یہ جوگی راستے سے خوب واقف تھے۔
اس کے علاوہ 3 برہمن اور 10 اہلکاروں کے علاوہ 15 آدمی بھی میرا سامان اٹھانے کے لیے ساتھ کر دیے۔ پانی اس راستے میں بکثرت ہے۔ پہلے دن ہم ایک دریا پر پہنچے اور بید کی چھڑیوں سے بنی ہوئی کشتی میں اس دریا کو عبور کیا۔ وہاں سے ہم منار منڈلی پہنچے۔ وہاں ایک غار ہے جس کو غار نارنج کہتے ہیں، اور ایک دوسرا غار ہے اس کو راجا کا غار کہتے ہیں۔ اس کے پاس پہاڑ کا دروازہ ہے جس کو جبل سرندیپ کہتے ہیں۔ جب ہم وہاں پر گئے تو بادل ہم سے نیچے تھے۔ ابن بطوطہ کے مطابق کوہ آدم تک رسائی کے لیے زائر جس راستے سے گزر کر چوٹی تک پہنچتا ہے، اسی راستے میں ایسے خوشنما درخت ملتے ہیں جن کے پتے کبھی نہیں جھڑتے۔ پہاڑی سرخ گلاب کا پھول ہتھیلی کے برابر ہوتا ہے۔ لوگوں کا گمان ہے کہ اس پھول میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام قلم و قدرت سے لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے پاس پہاڑ کا دروازہ ہے جس کو جبل سرندیپ کہتے ہیں۔ یہ پہاڑ دنیا کے بلند پہاڑوں میں سے ہے۔ اس پہاڑ کے ذریعے قدم تک جانے کے 2 راستے ہیں، ایک کو بابا کا راستہ کہتے ہیں اور دوسرے کو ماما کا، یعنی آدم و حوا کے راستے۔ ماما کا راستہ آسان ہے، اس راستے سے زائرین واپس آتے ہیں، اور اگر کوئی ماما کے راستے سے جائے تو سمجھتے ہیں کہ اس نے زیارت ہی نہیں کی۔ بابا کا راستہ بڑا دشوار گزار ہے اور اس پر چڑھنا نہایت مشکل ہے۔ اس خطرناک ڈھلوان دار راستے پر زائرین کی سہولت کے لیے پہاڑ تراش کر سیڑھیاں کھدوائی گئی ہیں۔ ان سیڑھیوں پر چڑھنے والوں کو گرنے سے بچانے کے لیے لوہے کی میخیں گاڑ کر زنجیریں لٹکائی گئی ہیں۔ یہ 10 زنجیریں ہیں۔ 10ویں زنجیر کو زنجیر شہادت کہتے ہیں۔ اس زنجیر کے پاس جب مسافر پہنچتا ہے اور وہ پہاڑ سے نیچے کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اس زنجیر کے پاس ہی ایک غار ہے جسے سکندر اعظم کی غار سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اس غار کے ساتھ ایک چشمہ بھی ہے۔ اس چشمے میں مچھلیاں بکثرت ہیں، لیکن ان کو پکڑنا آسان نہیں۔ چشمے سے 7 میل کے فاصلے پر غار خضر ہے۔ یہ غار حضرت خضر علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اس غار سے 2 میل اوپر قدم کا نشان ہے۔ یہ قدم بابا آدم کے پاؤں کا نقش بتایا جاتا ہے۔ یہ نقش ایک سخت سیاہ پتھر میں ہے۔ ابن بطوطہ کے مطابق کوہ آدم کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے 9 میل چڑھائی چڑھنی پڑتی ہے۔ 6 میل چڑھائی کے بعد اصلی چوٹی نظر نہیں آتی۔ یہاں زمین اور سمندر کا نظارہ قابل دید ہے۔ ابن بطوطہ کے مطابق یہاں اہل چین بھی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے چین کے زائرین پاؤں کے انگوٹھے کے نشان کا پتھر توڑ کر لے گئے اور اسے چین کے شہر زیتون کے ایک مندر میں جا رکھا۔ اس نقش کی زیارت کے لیے اہل چین اس مندر میں آتے ہیں۔ قدم کے پاس پتھر میں 9 گڑھے کھدے ہوئے ہیں۔ ہندو زائر اس میں سونا، یاقوت اور موتی اور دوسرے جواہر ڈال دیتے ہیں۔ یہاں کے باشندوں میں یہ مشہور ہے کہ ہر ایک شخص کو قدم کی لمبائی اس کے ایمان کے مطابق نظر آتی ہے۔ ابو زید حسن شیرانی نے اس کی لمبائی 70 ہاتھ لکھی ہے۔ بدھ مذہب کے پیرو کہتے ہیں کہ بدھا اسی پہاڑ سے آسمان پر چڑھے۔ قرآن مجید یا حدیث میں اس قدم کی بابت کوئی سند نہیں ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سرندیپ میں ایک پہاڑ پر جس کو نوو کہتے ہیں اتارے گئے، اما ہوا جدہ میں، سانپ سمنان میں اور شیطان اسفہان میں۔ یہ جگہ اب بدھ مذہب کے پیروکاروں کے زیر انتظام ہے۔ بدھ مت ماننے والے اسے سری پد یعنی قدم شریف کہتے ہیں۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا کھانا اور لباس کیا تھا؟ تو دوستو، روایت میں یوں بیان ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 100 سال یا 60 سال جنت میں رہے۔ اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر پابندی نہ تھی سوائے شجر ممنوعہ کے۔ شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار بھی۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں بے پردہ ہو جائیں۔ اس نے انہیں کہا، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندے رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ شیطان کی ان باتوں نے حضرت حوا علیہ السلام کو سوچنے پر مجبور کر دیا، اور پھر شیطان کے مسلسل اور تواتر کے ساتھ سازشیں رنگ لائیں اور اس نے حضرت حوا علیہ السلام کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس شجر ممنوعہ کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں، آخر وہ کیا راز ہے جو اللہ نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام اس کے لیے قطعی طور پر تیار نہ تھے، لیکن پھر حضرت حوا علیہ السلام کے مسلسل اصرار پر بادل نخواستہ وہ بھی راضی ہو گئے۔ ابھی ان دونوں نے پھل کو پورے طور پر چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی سترگاہیں ایک دوسرے پر عیاں ہو گئیں، جس پر دونوں بدحواسی اور پریشانی میں جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنا بدن چھپانے لگے
اللہ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورگلانے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف الہی کے کانپ اٹھے۔ نہایت لاچارگی اور عاجزی سے اپنی خطا پر نادم و شرمندہ ہوتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اب اگر آپ نے ہم پر رحم و کرم نہ کیا اور معاف نہ فرمایا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر ہی رہو گے، جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ تو دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند، حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ اور ابلیس کو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر دمستمان کے مقام پر اتارا گیا۔ حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہند میں اترے تو ان کے پاس حجر اسود تھا اور جنت کے درختوں کے پتوں کی ایک مٹھی بھی تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا اور یہ خوشبودار درخت ان پتوں ہی کی پیداوار ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آنے کے بعد نہایت شرمسار اور افسردہ تھے۔ پھر حضرت حوا علیہ السلام سے علیحدگی نے بھی سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ روایت میں ہے کہ آپ ایک طویل عرصے تک اللہ کے حضور گڑ گڑاتے، فریاد کرتے اور آنسو بہاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی اس گریہ ازاری پر رحم آ گیا۔ اور پھر ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر انہیں اللہ کی جانب سے معافی کی نوید سنائی۔ حضرت آدم علیہ السلام خوشی سے سرشار بارگاہ خداوندی میں سربسجود ہو کر شکر بجا لائے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں لے کر مکہ آئے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار پر نصب فرمایا۔ پھر اس کے گرد طواف کیا۔ طواف سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں جبل عرفات پر لے گئے، جہاں حضرت حوا علیہ السلام تشریف فرما تھیں۔ لیکن طویل عرصے کی جدائی اور حالات نے بہت سے جسمانی تغیرات پیدا کر دیے تھے، چنانچہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ پائے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں کا تعارف کروایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں آپ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میری مغفرت فرما دیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے جان لیا جبکہ میں نے ان کو اب تک پیدا نہیں فرمایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، جب آپ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا اور مجھ میں ڈانٹ ڈالی، پھر میں نے اپنا سر اٹھایا تو عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں نے جان لیا کہ جس ذات کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ ملا لیا ہے، اس سے بڑھ کر آپ کے نزدیک اور کوئی محبوب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا، اے آدم، تو نے سچ کہا، وہ میرے نزدیک سب سے محبوب ہیں، اور جب تو نے ان کے وسیلے سے مجھ سے مانگ لیا تو پس میں نے تیری بخشش کر دی، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ دوستو، اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ جو آج کی ویڈیو کا مقصد ہے کہ دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کون سے ایک پیغمبر کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو جان لیجیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ایک پیغمبر کو اللہ نے جنات میں بھیجا تھا۔ دوستو، جن اللہ کی مخلوق ہیں جنہیں انسان کی پیدائش سے بھی قبل پیدا کیا گیا تھا۔ بعض محققین اور تاریخ دان لکھتے ہیں کہ جنات کو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 2000 سال قبل تخلیق کیا گیا تھا۔ قرآن حکیم میں اس کا ذکر اس طرح سے آیا ہے، اور ہم نے انسان کو کھنکتے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ ایک اور جگہ ارشاد مبارک ہے، اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ ابن کثیر ان آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سلسال خشک مٹی اور جس میں آواز ہو فخار، آگ میں پکی ہوئی مٹی کو ٹھیکری کہتے ہیں۔ مارج سے مراد سب سے پہلا جن ہے جسے ابو الجن کہا جا سکتا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو الآدم کہا جاتا ہے۔ یہاں مراد جنوں کا باپ یا جن بطور جنس کے لیے، جیسا کہ ترجمہ جنس کے اعتبار سے ہی کیا گیا ہے۔ لغت میں مارج آگ سے بلند ہونے والے شعلے کو کہتے ہیں۔ نار سے مراد ایک خاص نوعیت کی آگ ہے، نہ کہ وہ آگ جو لکڑی یا کوئلے جلانے سے پیدا ہوتی ہے، اور مارج کے معنی ہے خالص شعلہ جس میں دھواں نہ ہو۔ جس طرح پہلا انسان مٹی سے بنایا گیا، پھر تخلیق کے مختلف مدارج سے گزارتے ہوئے اس کے جسد خاکی نے گوشت پوست کے زندہ بشر کی شکل اختیار کی اور آگے اس کی نسل نطفے سے چلی، اسی طرح پہلا جن خالص آگ کے شعلے یا آگ کی لپٹ سے پیدا کیا گیا
اور اس میں اس کی ذریت سے جنوں کی نسل پیدا ہوئی۔ ان کا وجود بھی اصلاً ایک آتشی وجود ہی ہے، لیکن جس طرح ہم محض ایک تودہ خاک نہیں ہیں، اسی طرح وہ بھی محض شعلہ آتشی نہیں ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جنوں کو جمعرات کو تخلیق کیا گیا تھا۔ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، جس کی تصدیق قرآن مجید نے ان الفاظ میں کی ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس آیت مبارکہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ انسان ایک مخلوق ہے جسے اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے جنات کے درمیان پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ پاک قرآن مجید میں خلقت کے مقصد کو جن و انس کی عبادت اور ان کو کمال تک پہنچانا بیان کرتا ہے اور فرماتا ہے، میں نے جن و انس کو عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ ایک شامی مرد نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا خدا نے جنات کی جانب کسی پیغمبر کو بھیجا ہے؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا، ہاں، ایک پیغمبر جس کا نام یوسف تھا، ان کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، لیکن انہوں نے اسے شہید کر دیا۔ یہ روایت بھی دلیل ہے کہ جنات میں ان کے ہی 9 سے پیغمبر ہوتے تھے۔ اس بنا پر جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے، اس سے واضح ہوا کہ جن بھی مکلف ہیں اور فرائض رکھتے ہیں، اور انسان کی خلقت سے پہلے ان کی ہدایت کے لیے پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں، لیکن اس کی کیفیت ہمارے لیے واضح نہیں۔ دوستو، معراج کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، جن کے دائیں جانب بھی لوگوں کی جماعتیں تھیں اور بائیں جانب بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دائیں جانب دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں اور بائیں جانب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور یہ ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ جب دائیں جانب دیکھتے ہیں جو جنتی ہیں تو ہنستے ہیں، اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں جو جہنمی ہیں تو روتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دوستو یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آ کر سب سے پہلے کس چیز کی خواہش کی؟ تو دوستو، حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لے آئے تو بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ خدایا، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و عبادت کی آواز سن سکتا ہوں، نہ ہی کوئی عبادت خانہ نظر آتا ہے، جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا، جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ اس پر اللہ پاک کا حکم آیا کہ جاؤ، جہاں پر ہم نشان بتائیں وہاں پر کعبۃ اللہ بنا دو اور اس کے ارد گرد بھی طواف کر لو، اس کی طرف نماز بھی ادا کر لو۔ جبرائیل علیہ السلام ان کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں اس مقام پر لے آئے تھے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ جھاگ بنی تھی، اور پھر وہی جھاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد رکھ دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا: کوہ طور، کوہ لبنان، کوہ جودی، کوہ طور زیتا اور کوہ ہرا۔ بنیاد بھرنے کے بعد نشان کے لیے چاروں طرف کی دیواریں بھی اٹھا دیں۔ اس طرف حضرت آدم علیہ السلام نماز بھی پڑھتے رہے اور طواف بھی کرتے رہے۔ طوفان نوح تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ طوفان کے وقت وہ عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی اور وہ جگہ ایک اور اونچے ٹیلے کی صورت میں رہ گئی، مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور آ کر دعائیں مانگتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام یہاں آ کر رہے اور یہاں کچھ آبادی ہو گئی تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کی عمارت تعمیر کریں۔ اس کی نشانی اس طرح کی گئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سائے سے کعبے کی حد مقرر کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سائے کی مدد سے خط کھینچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر اس قدر کھدائی کی کہ بنیاد آدم نمودار ہو گئی۔ پھر اس پر عمارت بنائی۔ اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی اور رکن اسود سے رکن شامی تک دیوار کی لمبائی 33 ہاتھ، اور رکن شامی سے رکن غربی تک 22 ہاتھ، اور رکن غربی سے رکن یمانی تک، اور رکن یمانی سے رکن اسود تک 20 ہاتھ تھی۔ اسی طرح خانہ کعبہ کی عمارت مستطیل کی شکل میں بنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے اندر ایک تغار سا بنایا تاکہ کعبہ کے لیے جو نذرانے اور تحفے آئیں وہ اس میں رکھے جا سکیں۔ اس کے دروازے 2 تھے، ایک داخل ہونے کے لیے اور ایک نکلنے کے لیے۔ کعبہ بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کو گارا اور پتھر اٹھا کر دینے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اس دفعہ اس کی تعمیر کے لیے 3 پہاڑوں کے پتھر لائے گئے۔ بعد میں اس عمارت میں کچھ تبدیلیاں بھی کی گئیں۔ اس کی اونچائی مزید بڑھائی گئی، دروازہ بھی 2 کی بجائے 1 کیا گیا۔ یہاں دوستو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے،
जब अल्लाह ताला ने उन्हें पैदा करना चाहा तो फरिश्तों और इबलीस से कहा, मैं खनखनाते हुए स्याह और सड़े हुए गारे से एक इंसान बनाने वाला हूँ। जब मैं उसे ठीक तरह से बनाकर मुनासिब शक्ल दे दूँ और उसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो तुम सब उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। अलगर्ज अल्लाह ताला ने पूरी ज़मीन से एक मुट्ठी मट्टी ली। यही वजह है कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, कोई नरम है, कोई सख्त है, कोई नापाक है, कोई पाक है। फिर अल्लाह ताला ने उस मट्टी के खुलासे से गारा तैयार किया। जब गारा स्याह और बदबूदार हो गया और उससे खन खन की आवाज़ आने लगी तो अल्लाह ताला ने अपने दोनों हाथों से आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया। फिर अल्लाह ने पुतले को कुछ अरसे के लिए वैसे ही छोड़ दिया। जब इबलीस ने उसे देखा तो उसके गिर्द चक्कर लगाने लगा और उसको बगौर देखता रहा। उसने देखा कि पुतला अंदर से खाली है तो वो समझ गया कि आदम अपने ऊपर काबू ना रख सकेंगे। फिर अल्लाह ताला ने जुमे के दिन असर के बाद उस पुतले को जिंदा इंसान बन जाने का हुक्म दिया। हुक्म सुनते ही वो पुतला जिंदा इंसान बन गया। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उनके जिस्म में रूह फूंकी तो उन्हें छींक आई। उन्होंने अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह कहा। अल्लाह ताला ने फरमाया, यरहमुकुल्लाह, अल्लाह तुम पर रहम करे। फिर अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया, जाओ उन फरिश्तों को सलाम करो और सुनो वो क्या कहते हैं। जो कुछ वो कहें वही तुम्हारा और तुम्हारी ज़ुर्रियत का सलाम होगा। आदम अलैहिस्सलाम उनके पास गए और उनसे कहा, अस्सलामु अलैकुम। फरिश्तों ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो तमाम फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदे में गिर पड़े, लेकिन इबलीस ने तकब्बुर किया और सजदा करने से साफ इनकार कर दिया और कहने लगा, मैं उससे बेहतर हूँ। मुझे तूने आग से पैदा किया और आदम को मट्टी से पैदा किया। इबलीस जिन्नात में से है। अल्लाह ताला का फरमान है, इल्लल इबलीस काना मिनल जिन, मगर इबलीस जिन्नात में से था। दूसरी बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इबलीस आग से पैदा हुआ और फरिश्ते नूर से पैदा हुए। तीसरी बात यह है कि इबलीस की औलाद है जबकि फरिश्तों में तनासुल का सिलसिला नहीं है। इसी तरह इबलीस ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, तकब्बुर किया, जबकि मलाइका अल्लाह ताला की ऐसी मुकर्रम मखलूक है कि अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी नहीं करती। अगर ये कहा जाए कि शैतान जब फरिश्तों में नहीं तो उसे सजदा करने का हुक्म क्यों दिया गया? जवाब यह है कि उसे अपने इल्म, इज्तिहाद और इबादत की वजह से आसमान में एक बुलंद मकाम हासिल था। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की पीठ पर मसा किया। मसा करते ही हर रूह जवान की औलाद में क़यामत तक पैदा होने वाली थी निकल पड़ी। फिर उन रूहों को आदम अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, ये कौन लोग हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया, ये तुम्हारी औलाद है। आदम अलैहिस्सलाम ने उनमें से एक शख्स को देखा। उनको उसकी आंखों के दरमियान जो नूर था वो बहुत पसंद आया। कहने लगे, ए मेरे रब, ये कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ये तुम्हारी औलाद की आखिरी जमातों में से एक शख्स है जिसका नाम दाऊद है। आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए मेरे रब, तूने इसकी उम्र कितनी रखी है? अल्लाह ने फरमाया, 60 साल। आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मेरी उम्र से इसकी उम्र में 40 साल बढ़ा दे। बस अल्लाह ताला ने ऐसा कर दिया और इस पर गवाह भी ठहरा दिया। फिर जब आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुकम्मल हो गई तो अल्लाह ने उनकी तरफ मलकुल मौत को भेजा। तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या मेरी उम्र से अभी 40 साल बाकी नहीं है? मलकुल मौत ने कहा कि क्या आपने ये 40 साल अपने बेटे दाऊद अलैहिस्सलाम को हिबा नहीं किए थे? आदम अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया, लिहाजा आपकी औलाद भी इनकारी है और आदम अलैहिस्सलाम भूल गए, लिहाजा आपकी औलाद भी निस्यान का शिकार हो गई। इसी तरह अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से निकलने वाली औलाद से मैदान अरफात में अहद लिया। अल्लाह ताला ने जितनी मखलूक पैदा करनी थी उनको आदम अलैहिस्सलाम के आगे चींटियों की तरह फैला दिया। फिर उनसे बिलमुशाफा गुफ्तगू फरमाई। इसके बाद अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की पसली से उनकी बीवी को पैदा किया ताकि आदम उनसे सुकून हासिल करें। फिर अल्लाह ने उन्हें जन्नत में रहने का हुक्म दिया। आदम अलैहिस्सलाम जुमे के दिन जन्नत में दाखिल हुए। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, तुम अपनी बीवी के साथ इस जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो खूब खाओ पियो, लेकिन उस दरख्त के करीब भी ना जाना वरना तुम नुकसान उठाओगे। और ये इबलीस तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, इससे होशियार रहना, कहीं ऐसा ना हो कि ये तुम्हें जन्नत से निकलवा दे। अलगर्ज यहाँ तुम बड़े ऐशो आराम से रहोगे। आदम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ौजा जन्नत में बड़े आराम से रह रहे थे, लेकिन इबलीस उनके पीछे लगा हुआ था। उसने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, ए आदम, मैं तुम्हें ऐसा दरख्त ना बताऊं कि जिसको खाकर तुमको ऐसी सल्तनत मिल जाए जिसमें कभी ज़ौफ ना आने पाए?
اور ایک دن ان سے کہنے لگا تمہارے رب نے جو تمہیں اس درخت سے منع کیا ہے صرف اس لیے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ زندہ رہو، اور پھر قسم کھا کر کہا میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے جو عہد آدم علیہ السلام سے لیا تھا، آدم علیہ السلام اسے بھول گئے اور ابلیس نے بالآخر ان کو ورغلا ہی دیا۔ آدم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ سیدہ حوا علیہ السلام نے پہلے درخت سے کھایا اور آدم علیہ السلام کو ترغیب دی، بالآخر دونوں نے درخت سے کھا لیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ہوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاوند کے ساتھ خیانت نہ کرتی۔ درخت سے کھانا ہی تھا کہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر انہوں نے جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پکار کر فرمایا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے کھانے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو طویل القامت پیدا کیا تھا، سر میں بال گھنے تھے۔ جب انہوں نے اس درخت سے کھا لیا تو ان کا لباس علیحدہ ہو گیا، ان کا سطر نظر آنے لگا۔ وہ بھاگے تو ایک درخت نے ان کے بال پکڑ لیے، وہ اس سے جھگڑنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم مجھ سے بھاگتے ہو؟ آدم علیہ السلام نے عرض کیا تجھ سے شرم آتی ہے اس نافرمانی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہاں سے اتر کر نیچے چلے جاؤ، اب تمہیں کچھ عرصے کے لیے زمین پر رہنا ہے اور وہیں فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جمعہ ہی کے دن انہیں زمین پر اترنے کا حکم دیا اور اسی دن وہ زمین پر اتار دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا تعین نہیں کیا جسے آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا، اور تعین میں ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ضرور بیان فرما دیتا، اور قرآن کی تفسیر کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کے مبہم مقامات کا تعین اس وقت تک نہ کرے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح صریح حدیث نہ مل جائے۔ آدم علیہ السلام کتنی مدت جنت میں رہے اور ان کی اولاد جنت میں ہوئی یا نہیں، ان کے متعلق صحیح معلومات ثابت نہیں ہیں۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں شادی کا طریقہ تاریخ میں نقل ہے کہ حوا علیہ السلام کے ہاں ہر حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک حمل سے پیدا ہونے والا لڑکا دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی سے شادی کرتا تھا۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ جنت کے قریب ہو جائیں گے تو آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے اے ہمارے باپ ہمارے لیے جنت کو کھلوا دو۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ تم کو اس جنت سے صرف تمہارے باپ کی غلطی نے نکالا تھا۔ آدم علیہ السلام اپنی زوجہ کے ساتھ زمین پر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دعائیہ کلمات سکھائے، ان دونوں نے ان دعائیہ کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے روز ان کی توبہ قبول فرمائی۔ جب آدم علیہ السلام زمین پر رہنے لگے تو پھر اللہ نے ان کے لیے عمدہ لباس کا انتظام فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو عزت و کرامت سے سرفراز فرمایا۔ بحر و بر میں ان کی نقل و حرکت کے لیے سواریاں مہیا کیں اور ان کے لیے پاکیزہ کھانوں کا انتظام فرمایا، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر برتری عطا فرمائی۔ آدم علیہ السلام کی اولاد بہت ہوئی، ان میں سے دو نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی پیش کی۔ اللہ نے ایک کی قربانی قبول فرمائی، دوسرے کی نہیں۔ جن کی قربانی قبول نہیں ہوئی اپنے بھائی سے کہنے لگا میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ بھائی نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تو متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے، تم میں تقوی نہیں ہے، اس لیے تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ بالآخر اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد سمجھ نہیں آیا کہ اپنے مقتول بھائی کی لاش کا کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین پر اتر کر زمین کو کوریدنے لگا۔ قاتل بھائی نے کوے سے سیکھا کہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے، پھر اپنے اس فعل پر بہت شرمندہ ہوا اور افسوس کیا۔ قاتل کا نام قابیل تھا، مقتول کا نام حابیل تھا۔ قابیل پہلا شخص ہے جس نے بنی آدم میں قتل کو جاری کیا۔ آدم علیہ السلام بہت روئے اس قتل پر اور افسوس کیا۔ آدم علیہ السلام کی عمر اللہ تعالیٰ نے 1000 سال رکھی تھی۔ آدم علیہ السلام نے 40 سال اپنی عمر میں سے داؤد علیہ السلام کو ہبہ کیے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال کر دی اور داؤد علیہ السلام کی عمر 100 سال کر دی۔ حابیل کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک بیٹا دیا، انہوں نے ان کا نام شیس علیہ السلام رکھا، اور اپنی وفات سے پہلے حضرت شیس علیہ السلام کو وصیت کی۔ جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی، فرشتے اپنے ساتھ کفن اور خوشبو لے کر آئے تھے۔ پھر فرشتوں نے انہیں غسل دیا، کفن پہنایا اور نماز جنازہ پڑھی، قبر کھودی اور لحد میں دفن کیا۔ پھر کہا اے بنی آدم، یہ ہے تکفین و تدفین وغیرہ کا طریقہ۔ آدم علیہ السلام کا انتقال جمعہ کے روز ہوا، دفن کی جگہ نامعلوم ہے۔
آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد سیدہ حوا علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے بحث کی کہ آپ نے لوگوں کو اپنی غلطی گناہ کے سبب سے جنت سے نکلوایا اور انہیں بدبخت بنایا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت اور کلام کرنے کے لیے چنا اور آپ مجھے ایک ایسے معاملے میں ملامت کر رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے میری تخلیق سے قبل لکھ دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام دلیل کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ اور ہاں دوستو، آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کب اور کیسے ہوئی، اس حوالے سے آپ کو آگاہ کر دوں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی موت کی وجہ سے بے قرار رہتے تھے، تب اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی تسلی کے لیے بھیجا۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بحکم خداوندی بتایا اللہ ان کو ایک فرزند عنایت کرے گا جس کی نسل سے پیغمبر پیدا ہوں گے، حضرت شیث علیہ السلام۔ چنانچہ حابیل کے مرنے کے 5 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں فرزند پیدا ہوا جس کا نام شیث رکھا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ یہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ حابیل کے مرنے کے 5 سال بعد اللہ پاک نے ان کو شیث عطا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ بیٹو، میرا جنت کے پھل کھانے کا جی چاہ رہا ہے۔ وہ تلاش کے لیے نکل گئے تو انہیں سامنے سے فرشتے آتے ہوئے ملے جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی، اور ان کے پاس کلہاڑے اور ٹوکریاں بھی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ آدم کے بیٹو، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد بیمار ہیں اور جنت کے میوے کھانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ واپس چلے جاؤ، تمہارے والد فوت ہونے والے ہیں۔ اور جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حوا علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا اور وہ حضرت آدم علیہ السلام سے چمٹ گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی مجھے تمہارے ذریعے سے ہی مصیبت پہنچی تھی، مجھے میرے رب کے فرشتوں کا ساتھ دینے دو۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ کی قبر کھودی اور لحد تیار کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ آپ علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی۔ عام طور پر تاریخی کتب میں حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارکہ 960 سال بیان کی گئی ہے۔ کہتے ہیں آپ کو جبل ابی قبیس کے گھر غار کنز میں دفن کیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بقول حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے بعد کشتی سے اتر کر آپ کو بیت المقدس میں دفن کیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں بھی بہت سی روایات ہیں کہ آپ بھی آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد ہی انتقال فرما گئیں اور ان کے ساتھ ہی دفن ہوئیں۔ ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو امت مسلمہ کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں آدم و حوا علیہ السلام کی زندگی سے سبق سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔